عبید کو بلاؤ، میں کہہ رہی ہوں عبید کو بلاؤ۔ عبید، میں نے دیکھا ہے، میں نے آج دوبارہ دیکھا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ میری بیٹی زندہ ہے عبید، میں نے کہا ہے نا۔ خدا کے لیے مجھ پہ یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ خاتون مسلسل روئے جا رہی تھیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار تھیں، مگر وہ اس وقت جہاں پر موجود تھی وہاں پہ اکثر ذہنی مریض ہوتے ہیں کیونکہ وہ مینٹل ہاسپٹل میں موجود تھی۔ اگر وہاں پر کوئی شخص سچ بھی بول رہا ہوتا تب بھی اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ اسے ذہنی مریض قرار دے کر اس کی بات کو رد کر دیا جاتا۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے میں نے کیا کہا؟ اس خاتون کے بالکل سامنے ایک نرس موجود تھی جو بے ہوشی کا انجیکشن بنا رہی تھی۔ اب کی بار اس نے چیخ کر کہا تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، میڈم، عبید صاحب شام کو آ جائیں گے، تب تک آپ آرام۔ بھاڑ میں گیا آرام، تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں نے کیا کہا ہے؟ اب کی بار اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ 2 نرسیں بھی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ پکڑو انہیں۔ باقی کی 2 نرسوں نے انہیں پکڑا تو وہ چلا رہی تھیں، عبید کو بلاؤ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بیٹی زندہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے، خدا کے لیے مجھے میری بیٹی کو لا دو۔ وہ دوائی جب اس کے جسم کے اندر گئی تو ان کی آواز آہستہ آہستہ پست ہونے لگی اور اتنی پست ہو گئی کہ وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، مگر بے ہوشی میں بھی وہ یہی الفاظ کہہ رہی تھی کہ عبید کو بلاؤ، میری بیٹی تکلیف میں ہے، مجھے بلا رہی ہے۔ 2 ہفتے بعد لاہور میں سورج کا راج تھا، ہر طرف وہ اپنی آگ برسا رہا تھا۔ کچھ لوگ تو ٹھنڈی ایسیوں میں آرام کر رہے تھے تو کچھ اپنے پیٹ کی فکر میں کڑکتی دھوپ میں بھی حلال روٹی کما رہے تھے۔ اگر اس وقت عباسی ہاؤس کو دیکھا جاتا تو سب لوگ اپنی نشست سنبھالتے ہوئے بیٹھے تھے۔ میرال کے نکاح کا سب کو پتہ چل گیا تھا، مگر عدنان صاحب نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے میرال کا نکاح اپنی مرضی سے سفیان سے کرایا ہے۔ تم ہمیں بتا سکتے تھے، اگر وہ اسے پسند کرتی تھی تو ہم کچھ راستہ نکال لیتے۔ زاہدہ بیگم اسما بیگم سے مخاطب ہوئیں، دیکھو بہن، میں ایک کھلے دماغ کا شخص ہوں، میں بیٹی اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، میں ان کی خواہشوں کو اول رکھتا ہوں، اگر وہ پسند کرتی تھی تو بس میں نے نکاح پڑھوا دیا۔ اب دوسرے باپوں کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا، بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کسی سے کروا دوں، وہ جس کو پسند کرتی ہی نہیں تھی۔ لفظ تو سیدھے تھے، مگر نظریں فہیم صاحب پر جمائی ہوئی تھیں۔ سب سمجھ گئے تھے کہ وہ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فہیم صاحب نے ایک تیکھی نظر عدنان صاحب پہ ڈالی اور اگلے ہی لمحے وہ نظر پھیر لی، گویا اس شخص کو دیکھنا بھی خود کی توہین سمجھ رہے ہوں۔ پھر بھی آپ، میری بیٹی، جو کیا اپنی مرضی سے کیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہاں پر پنچایت کیوں لگائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ وہ فہیم صاحب کے گھر آئے تھے، اسما بیگم بالکل چپ تھیں۔ آنیہ بھی کئی بار حقیقت پوچھ چکی تھی، مگر وہ آنیہ کو بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ روحان تو ابھی بھی اپنے باپ کے اس دن کے الفاظوں پر حیران تھا۔ ارے میں تو بتانا بھول گئی۔ آنیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر شاہزین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسما بیگم کے برابر میں بیٹھی تھی، مگر اگلی بات کے لیے اسے شاہزین کے پاس جانا ضروری تھا۔ میں اور شاہزین ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں، تو سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اور اس کے یوں کہنے پہ سب حیران تھے، حتیٰ کہ شاہزین خود بھی حیران تھا۔ یہ بات کب ہوئی تھی، مگر آنیہ نے اس کا ہاتھ تھام کے دبایا تھا اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگی، اللہ آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم جائیں گے، اور ویسے بھی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ شاہزین کچھ نہیں بولا، اب اس کے لیے یہ باتیں نئی نہیں تھیں۔ یہ پوچھ رہی ہے یا بتا رہی ہے؟ صنم سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، ہیرا نے افتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تمہاری بھابھی ہے، تمہیں کیوں نہیں پتا؟ اور یکدم
ہیرا نے کھا جانے والی نظروں سے صنم کو دیکھا تھا۔ زبردستی کی بھابھی۔ چلو بھائی، زبردستی کی ہی ہو یا مرضی کی، لیکن اب تو یہی ہے نا، گزارا کرو۔ وہ گویا ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہہ رہی تھی تو ہیرا کا منہ بن گیا۔ ارے اس بھابھی کا تو دل کرتا ہے زمین میں گاڑ دوں میں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کھانا کھایا گیا اور پھر پورے خاندان نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بس ان دو لڑکیوں کی کمی تھی جو بے شک فہیم صاحب کو بہت زیادہ عزیز تھیں، مگر ان میں سے ایک دو ان کی جان تھیں۔ کچھ مجبوریاں ہمیں حد تک لے جاتی ہیں جہاں ہم پسندیدہ بندوں کو اس حد تک لے جاتی ہیں جہاں ہم پسندیدہ بندوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور یقین مانو یہ کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار صاف طور پہ دیکھے جا سکتے تھے، مگر انہیں چھپانا اچھی طریقے سے آتا تھا۔ کچھ دیر بعد فہیم صاحب کی آواز سب کے کانوں میں آئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم سب لوگ مری گھومنے جاؤ۔ شادی کے بعد گھومنے جانے کے لیے مری سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اب ان شادی شدہ جوڑوں سے بات کر رہے تھے، اور وہ جو دوسرے ملک جانے کا سوچ کر بیٹھی تھی اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس نے ہنی مون کے لیے شاپنگ وغیرہ بھی کر لی تھی تاکہ وہ دوسرے ملک گھومنے جائیں اور شاہزین کو لے کے جائیں، مگر یہاں تو بازی ہی الٹ ہو گئی تھی۔ اسے دوسرے ملک گھومنے جانا تھا۔ وہ زیادہ کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے فہیم صاحب اور دوسرے لوگوں کے سامنے خود کو فرما بردار ثابت کرنا تھا، اور یہاں پر انکار کرتی تو خود کو ہی برا بنا لیتی۔ وہ صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے رہ گئی۔ نایاب کے جانے کے بعد ابراہیم تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اب خود میں ہی رہنے لگ گیا تھا۔ زیادہ لوگوں سے گھومنا پھرنا اس نے بند کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد تو وہ ویسے ہی مر گیا تھا، بس جسم ہی چل رہا تھا، اور ظاہری طور سے تو زر اور حمزہ بھی ٹھیک نظر آ رہے تھے، مگر باطنی تکلیف وہ لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے بعد میں کوشش کی تھی کہ فہیم صاحب کو سمجھانے کی، مگر ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ انہیں کوئی پریشانی والی بات نہ بتائی جائے جس سے انہیں ڈپریشن ہو کر ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات نہ بتانا ہی بہتر سمجھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ زر نے سوچ لیا تھا کہ وہ نایاب سے ضرور بات کرے گا، اور وہ ایک طرف کی بات سن کے ہرگز اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نایاب کی بات اسے سننی تھی، اور وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس کام میں اس کا کون مدد کر سکتی تھی۔ پہلی بار زر علی عباسی کو ہیرا کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ بابا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے بے شک وہ درست ہوگا، لیکن انہیں گھر سے یوں بے دخل کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ زویا اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ضیاء صاحب سے مخاطب تھی۔ اس رات کا واقعہ اسے پتہ چل گیا تھا، اور سلطانہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اسے کچھ نہ بتائے گا۔ جب وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر واپس آئی تو میرال کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ حیران ہی ہو گئی تھی۔ پھر اسے جب اس کی اور سفیان کی شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، مگر اگلے ہی پل عبیر کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ بات اس کے اوپر کسی بجلی کی تیزی کی طرح گری تھی۔ وجہ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کوئی اسے بتا رہا تھا، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ ضیاء صاحب کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو ضرور عبیر نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی کہ جس پر انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مگر اب 2 ہفتوں سے نورین بس اپنے باپ کا ہی پوچھے جا رہی تھی، اور وہ خود کو سنبھال سکتی تھی، مگر اپنے بچوں کو کیسے سنبھالتی یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زویا بیٹا، کچھ دن رہنے دو اسے باہر، عقل ٹھکانے آ جائے گی تو آ جائے گا واپس۔ وہ اس کی پریشانی چہرہ دیکھ کر انہیں تسلی دے رہے تھے، اور ان کی یہ بات سن کے زویا کے برابر بیٹھی نورین کی بھی آنکھوں میں چمک بھر آئی تھی۔ آخر وہ جیسا بھی تھا ان کا باپ تھا۔ زندگی بہت مختلف ہو گئی تھی۔ سفیان نے میرال کو حقیقت بتا دی تھی، اور حقیقت جان کر اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی تھی۔ اس دن وہ نایاب کو کڈنیپ کرنا چاہتا تھا، مگر نایاب کی جگہ میرال، اور میرال کے دل میں نفرت اور بڑھ گئی، یعنی وہ کسی اور کی جگہ پر آ گئی تھی۔ اس کے دل میں تو پہلے ہی کوئی راج کر رہی تھی۔ میرال کو اس سے نفرت ہو رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ اس کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس دن بھی جب اس نے سب کے سامنے نایاب کو اپنی ہونے والی بیوی کہا تھا تو وہ بس سمجھتی تھی کہ ملک زیاد اور فہیم صاحب کے بیچ کی لڑائی کا وہ بدلہ لینے کے لیے نایاب کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، مگر جب اسے پتہ چلا کہ نایاب اس کے دل کی خواہش تھی تو اس کی پہلی محبت
تو اس کے دل میں الگ ہی آگ لگ گئی تھی، جانے کہ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس لڑکے کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس پہ فدا ہو سکتی تھی، مگر وہ لڑکا اب اس کا شوہر تھا اور وہ اس سے نفرت کرتی تھی، مگر جب اسے اس چیز کا پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی جگہ پر آئی ہے تو اسے تکلیف ہو رہی تھی، اور پھر وہ نفرت کا رخ اب سفیان سے نایاب تک چلا گیا تھا۔ زندگی کا رخ یکدم بدل گیا تھا۔ وہ جو انسان اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ اتنے دنوں تک اسے دیکھنے تک نہیں آیا تھا۔ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن یہ خیال نایاب کا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بے خبر ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے باخبر تھا۔ اس دن کے بعد ذوحان اور نایاب کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں جا کر اس کا دروازہ بجایا کرتی تھی، مگر وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے نظر انداز کر رہا ہے، مگر کیوں؟ ہمیشہ ساری سوچیں اس کیوں پر آ کے رک جاتی تھیں، مگر کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اور وہ جو اپنے آفس کے اندر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا، اسے سوچوں میں پا کر وہ بھی کسی اور خیال میں چلا گیا تھا۔ ذوحان، تم ٹھیک ہو نا؟ کہاں تھے تم صبح سے؟ ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے، کچھ بولو گے؟ ذوحان صبح کا نکلا ہوا تھا اور رات کے تقریباً 2 بجے واپس آ رہا تھا۔ گھر کے سارے افراد بہت پریشان تھے، اس کی آنکھوں میں بیگانگی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا اور چند لمحے لگے سب کو سمجھنے میں کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ شبیر صاحب سو گئے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا، مگر یہ ان تینوں عورتوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا کہ ان کے گھر کا سب سے بڑا مرد نشے کی حالت میں رات کے اس وقت گھر پہ واپس آیا ہے۔ ذوحان، تم نے نشہ کیا ہے؟ زویا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ذوحان بھائی، کیا آپ نے نشہ کیا ہوا ہے؟ روحا نے بے یقینی سے کہہ رہی تھی، لیکن ذوحان کی ماں خاموش تھی۔ ان کی وہ خاموشی سب کو تکلیف دے رہی تھی۔ امی، آپ چپ کیوں ہیں؟ پوچھیں نا بھائی سے، کیا وہ نشہ بھی کرتے ہیں؟ روحا ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں بول رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھیں۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ تھپڑ اتنا زور سے تھا کہ وہ اپنے قدموں پر اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکا اور زمین پر جا گرا۔ وہ پہلا تھپڑ جس کی تکلیف ذوحان مصطفیٰ کو دل پہ بھی محسوس ہوئی تھی۔ تم میرا غرور تھے، مجھے تم پہ فخر تھا۔ میں نے پیٹ کاٹ کے تمہاری اسکول کی فیس بھری، صرف اس لیے کہ تم اس قابل بن جاؤ کہ کچھ کر پاؤ، ہمارے لیے کچھ کر پاؤ، مگر افسوس تم کچھ نہیں کر پائے۔ لیکن مجھے افسوس نہیں تھا کسی بات کا، مگر تم اپنے لیے کچھ بن جاتے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن تم نے۔ ان کی آواز میں افسوس، بے بسی، غصہ، تکلیف سب کچھ تھا۔ وہ دونوں بہنیں چپ کر کے سب دیکھ رہی تھیں۔ ذوحان تقریباً 1 مہینے سے ہی ایسا کر رہا تھا۔ نایاب کو یہاں سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن وہ اس 1 مہینے میں بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ ذوحان کی امی سب کچھ دیکھ کر بھی چپ تھیں، اور زویا جانتی تھی کہ یہ طوفان سے آنے کی پہلے کی خاموشی ہے، اور وہ طوفان آ گیا تھا تو اب وہ ذوحان کو تباہ کرنے والا تھا۔ آج میں کہتی ہوں، مجھے افسوس ہے تم میرے بیٹے ہو۔ یہ دیکھو، اس طرف دیکھو ذوحان۔ وہ اپنے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے زخم کا نشان دکھا رہی تھیں۔ اپنے جسم پر زخم کھائے ہیں میں نے، خود کو تمہارے لیے میں نے ختم کر دیا ذوحان۔ جب بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی تو میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ کل کو میرا بیٹا اس تکلیف کو بدل کر میری اولاد مجھے راحت دے گی، مگر جس اولاد کے لیے میں تکلیف سہ رہی تھی وہ آج نشہ کر رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ کے چلی گئی تو صحیح کیا تھا اس نے۔ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو اس لڑکی کے ساتھ کیا مخلص ہوتے؟ عمر دیکھو اپنی، وہ بولے جا رہی تھیں۔ آنسو بارش کی طرح آنکھوں سے برس رہے تھے اور آسمان خاموشی سے ان کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تماشا دیکھنے والے بہت لوگ تھے، مگر سب تماشائی نہیں تھے۔ وہ شام بہت افسردہ اس بنگلے پر اتری تھی۔ ہر طرف گرم ہوا کا راج تھا۔ یہ کراچی تو نہیں تھا، مگر کراچی سے کم گرمی لاہور میں بھی نہیں ہو رہی تھی، اور انہی گرم ہواؤں میں بیٹھی وہ لڑکی سوچوں میں گم تھی۔ ذوحان، تم کہاں ہو؟ خدا کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ تم مجھے تکلیف دینے کے لیے لائے تھے تو تم مجھے تکلیف کیوں نہیں دے رہے؟ تم مجھے جسمانی تکلیف دینا چاہتے تھے، تم مجھے باطنی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ ذوحان، اپنی بات پہ قائم رہو۔ مجھے ظاہری تکلیف چاہیے، باطنی نہیں۔ وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو افسردگی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس سورج کو بھی اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں کچھ بھی کر سکتا تھا۔
یکدم اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی۔ وہ اس آواز کے پیچھے چلی گئی۔ ایلف بیٹا مجھے پانی لا دو۔ وہ ذوحان کی امی کی آواز تھی۔ ذوحان نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس کے ماں کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کی بھی کافی کوشش کی مگر ہر دفعہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اندر کی طرف گئی تھی تو سامنے صوفے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس پل اس نے نظر گھما کر ایلف کو دیکھا تو وہ کہیں بھی نہ نظر آئی اور وہ پانی کے لیے پکارے جا رہی تھی۔ نایاب یکدم کچن کی طرف گئی اور گلاس میں پانی ڈال کے ان کی طرف لے جانے لگی۔ اسی طریقے سے وہ پانی کا گلاس ان کے سامنے لا چکی تھی مگر وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، یہ بات وہ بھول گئی تھی۔ آج پہلی بار ذوحان کی امی کو اس نے اتنا قریب سے نایاب نے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں بہت پیاری تھیں۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ذوحان کی آنکھیں اس کی ماں پر گئی ہیں۔ وہ آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور گلاس کو رکھا۔ یکدم ایناز بیگم کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ گلاس کا پانی اسی گلاس میں ہی رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے زور سے نایاب کا ہاتھ پکڑا۔ نایاب کچھ نہیں بول سکی اور اگلے جملے اور نایاب کا دل باہر آنے کو ہو گیا۔ اس کے جسم سے روح نکلنے والی ہو گئی تھی۔ نایاب، تم نایاب ہو نا؟ میں تمہیں محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ نمک کا مجسمہ بن گئی تھی، جیسے ہاتھ لگاؤ تو یکدم وہ پانی میں گھل جائے گی۔ یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ وہ سن رہی تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی مگر وہ مجھے پہچان گئی۔ میں تو کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی مگر وہ مجھے محسوس کر گئی۔ وہ جس طریقے سے وہ سوچے جا رہی تھی۔ جب کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینچا، وہ اس کھینچاؤ کے لیے تیار نہیں تھی، توازن قائم نہیں رکھ سکی اور پیچھے کی جانب جا گری۔ وہ تو شکر تھا پیچھے صوفہ تھا جس پر وہ دھڑم سے جا کر گر گئی تھی۔ امی آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں امی؟ وہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے نایاب پر نظر ڈال لیتا مگر اس نظر میں پریشانی نہیں بلکہ غصہ تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کے لیے کچھ نہ سمجھ پائی۔ ذوحان، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم انتقام نہیں لوگے۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے ذوحان مصطفیٰ۔ اور ذوحان مصطفیٰ اس وقت وہیں تھم گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وقت رک گیا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ماں نے آج تک کبھی اس کو مکمل نام سے نہیں پکارا۔ پہلی بار اسے مکمل نام سے پکارا تھا، وہ بھی نافرمانی پر۔ امی، ذوحان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہمارا خاندان تباہ ہوا ہے ذوحان، مگر اس کی وجہ یہ لڑکی نہیں ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ ہمارے درمیان کوئی اور بھی ہے، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا وہ کون ہے۔ آج پہلی بار مجھے تم پہ افسوس ہو رہا ہے اور اپنے اندھے ہونے پر بھی۔ اس کے ایک ایک الفاظ ذوحان کا دل کاٹ رہے تھے اور نایاب بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کاش اللہ مجھے اندھا نہ کرتا بلکہ مجھے مار ہی دیتا۔ امی، وہ تڑپ کے بولا تھا، آپ کو لگتا ہے میں زندہ ہوتا؟ آپ کے مرنے کے بعد میں خود کو سنبھال پاتا؟ امی خدا کے لیے آپ سوچیں تو صحیح، ہمارے خاندان کی بربادی کے پیچھے یہ لڑکی۔ ذوحان اپنے الفاظ درست کرو، اب کی بار وہ چلا کر بولی تھی۔ وہ جو ذوحان ہوا میں اپنی انگلی اٹھائے نایاب کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اگلے ہی پل وہ انگلی نیچے کر چکا تھا۔ ہمارے خاندان کی بربادی یہ لڑکی نہیں بلکہ اس لڑکی کا خاندان ہے، اور تم کیا خود کو مرد سمجھتے ہو؟ ایک عورت سے بدلہ لے رہے ہو؟ وہ یکدم بجلی کی طرح ذوحان پر گرجی تھیں۔ ذوحان مصطفیٰ، اگر یہ تمہارے بدلہ لینے کا طریقہ ہے تو جاؤ چوڑیاں لے کر پہن لو، کیونکہ مردوں کے نہیں بلکہ عورتوں کے طریقے ہوتے ہیں، اور جو عورتوں سے انتقام لیتے ہیں وہ مرد نہیں نامرد ہوتے ہیں۔ اور اس بچی کا کیا قصور تھا ہاں کہ یہ تمہیں چھوڑ کے چلی گئی؟ ذوحان، کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس وقت ایسا ہی کرتی جیسا نایاب نے کیا تھا، اور نایاب اپنی بھیگی آنکھیں محسوس کر رہی تھی۔ ان 15 دنوں میں سے پہلی بار امید کی کرن نظر آئی تھی۔ اسے پہلی بار سہارا ملا تھا۔ وہ جو خود کو اکیلا سمجھ رہی تھی، اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ اس گھر میں اس کا سب سے بڑا ہمدرد موجود ہے۔ اگر تمہیں بدلہ لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ اس کے خاندان سے لو، اس لڑکی سے نہیں۔ نایاب اگلے ہی بات پہ تھم سی گئی۔ آخر وہ اس کا خاندان تھا، وہ اس کے گھر والے تھے، مگر وہ حقیقت نہیں جانتی تھی۔ اسے حقیقت جاننی تھی، اور اس وقت نایاب فہیم عباسی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حقیقت جانے گی۔ اسے عزت کے ساتھ اس کے گھر پر چھوڑ کے آؤ۔ ایلف آواز سن کر واپس آ چکی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتا امی۔ ذوحان نے اپنا سر جھکا لیا۔ کیوں؟ بس اتنا ہی سوال تھا۔ اس کے جواب کے منتظر وہاں پر سب لوگ موجود تھے۔ نایاب کی آنکھوں میں ایک امید آئی تھی۔ اس گھر پر اتری ہوئی وہ شام، گھر کو جاتی ہوئی ہوا اور آسمان پہ
چمکتے ہوئے ستارے، آسمان، سب کچھ ذوحان کے جواب کے منتظر تھے۔ وہاں پر ہوائیں تھم سی گئی تھیں اور پھر اس کا جواب آیا، میں نکاح کر چکا ہوں، بیوی ہے میری۔ اور نایاب فہیم عباسی کا دل رک گیا۔ اس نے پہلی بار اسے بیوی تسلیم کیا تھا اور اس سے اپنے بیوی کہہ رہا تھا، جن الفاظ کے لیے اس نے اتنے سالوں انتظار کیے تھے، آج وہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ ہاں، موقع صحیح نہیں تھا، مگر اسے خوشی تھی کہ اس نے اسے تسلیم تو کیا۔ جواب پا کر سورج اپنے گھر کو چلا گیا۔ چاند اور خوشی سے چمک رہا تھا۔ ہوائیں بھی یکدم گرم ہوائیں کہیں گم ہو گئی تھیں اور ٹھنڈی ہواؤں نے ان کی جگہ لے لی تھی۔ یکدم ہر طرف خوشیوں سی محسوس ہونے لگیں اور اس لڑکی کے دل میں ایک الگ ہی امید داخل ہو گئی تھی جو اگلے ہی پل ختم ہو گئی۔